نحمد اللہ تعالی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الأمی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایتی ذوق شوق، الفت اور عقیدت کے جذبات میں سرشار ہو کر اپنے کریم آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کیجئے، عرض کیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایتی معزز محترم حضور قبلہ صاحبزادہ صاحب، علماء ذی وقار، حاضرین گرامی قدر، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ تعالی۔ رب ذوالجلال کا بے پایاں احسان اور کرم ہے کہ اس خالق نے، اس مالک نے، اس الہ حقیقی نے محض اور محض اپنی شان کریمی کے تصدق مجبد ناچیز کو اور آپ سب احباب کو اپنے محبوب مکرم کا امتی بنا لیا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس نعمت عظمیٰ پر ہم اپنے رب کا جس قدر بھی شکر ادا کریں وہ کم ہوگا۔ رب ذوالجلال نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، بے شمار نعمتوں سے۔ خود ارشاد فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو، ان کو کاؤنٹ کرنا چاہو، ان کو گننا چاہو، ممکن ہی نہیں ہے کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو گن سکو۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں ساری روئے زمین کے ذرات کو گن سکتا ہوں، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ آسمان کی وسعت میں جتنے ستارے بکھرے ہوئے ہیں میں سب کو گن سکتا ہوں، اگر کوئی بندہ کہے کہ زمانے بھر کے سمندروں کے پانیوں کے قطرات کو گن سکتا ہوں، آپ اسے جھوٹا تو کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں کہہ سکتے۔ میری بات آپ نے سمجھنی ہے، آپ اسے جھوٹا تو کہہ سکتے ہیں کہ زمین کے سارے ذرات کو نہیں گنا جا سکتا، آسمان کی وسعت میں پھیلے ستاروں کو نہیں گنا جا سکتا، سمندروں کے پانی کے قطرات کو نہیں گنا جا سکتا، تو نے جھوٹ بولا ہے۔ لیکن جو بندہ یہ کہے نا کہ میں اپنے رب کی نعمتیں گن سکتا ہوں، کافر ہو جائے گا، وہ نص قطعی کا انکار کرے گا۔ میرا اللہ فرماتا تو نعمتیں نہیں گن سکتے، پھر کون کہہ سکتا ہے کہ میں گن سکتا ہوں؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی اشارے گرامی قدر کا انکار کرے گا کہ اللہ فرماتا تم نہیں گن سکتے۔ گویا اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، باقی چیزیں گنی جا سکتی ہیں، میرا اللہ فرماتا تم میری نعمتوں کو نہیں گن سکتے۔ رب کائنات کن بے پایاں نعمتوں میں عظیم ترین نعمت میرے نبی کی تشریف آوری ہے۔ بڑی نعمت عطا فرمائی، مجھے قوت گواہی سے رب نے نوازا، آپ کو بھی نوازا۔ میں اپنا معافی ضمیر عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں گزارشات پیش کر رہا ہوں، آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ کیا یہ سارا رب کی نعمتیں نہیں ہیں؟ ایسے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں۔ آپ نے بھی کھانا کھایا، میں نے بھی کھانا کھایا، حلق کے قریب 2 پائپ ہیں، ایک ہنجرے کا ہے،
اور ایک مرری کی نالی ہے۔ حنجرے کا پائپ پھیپھڑوں کی جانب کھلتا ہے، مرری کی نالی معدہ میں جاتی ہے۔ یہ حنجرے کا پائپ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، میں بھی بیٹھا باتیں کر رہا ہوں، سانس بھی لے رہا ہوں، آپ بھی سانس لے رہے ہیں، سوئے بھی سانس لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو کھلا رکھا ہے، انسان تسلسل کے ساتھ سانس لیتا ہے، کوئی دقت نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے معدے کی نالی کو بند کر رکھا ہے، وہ پچکی ہوئی ہے۔ اگر معدے کی نالی کھلی ہوتی تو تیرے منہ سے وہی بو آتی جو تیرے وضو کو توڑ دیتی ہے، تیرے پاس بیٹھنا ممکن نہ ہوتا۔ لیکن جب تو کھانا کھانا چاہتا ہے، پھر پروردگار عالم کی شان کریمی ذرا دیکھ۔ میں بتا رہا ہوں کہ رب کی نعمت ہے، ایک نعمت کا ذکر کر رہا ہوں، شان کریمی دیکھ کہ جب تو روٹی کا لقمہ نگلنا چاہتا ہے، لعاب دہن نگلنا چاہتا ہے، پھر ایک عمل ہوتا ہے جس کا تجھے پتہ نہیں ہے، ایک عمل ہوتا ہے جس کا تجھے، بلکہ جب لقمہ تو منہ میں ڈال لیتا ہے نا، تیری داڑیں اس کو چباتی ہیں اور تیری زبان بڑی چابک دستی کے ساتھ لقمہ سمیٹ سمیٹ کر تیری دانوں کے نیچے دیتی، خود داڑ کے نیچے نہیں آتی۔ یہ آپ کی قدرت ہے کہ نہیں ہے نا؟ پھر تیرا لقمہ جب تیار ہو جاتا ہے نگلنے کے لیے، تو نگلنا چاہتا ہے، تو پھر یہ جس کو تم گھنڈی کہتے ہو، ہنجرہ، یہ گھنڈی آپ اس کو پکڑ کر آپ لعاب دہن نگل کے دیکھیں، تھوک نگل کے دیکھیں، یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے گی، آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کر اوپر چلی جائے گی۔ کیا عمل ہوتا ہے؟ پھیپھڑے کا وہ جو حنجرہ کا وہ ایک مخصوص پائپ ہوتا ہے، وہ اوپر کو جاتا ہے، غضروف مکبی ایک ہوتی ہے، وہ آگے بڑھ کے اس کا منہ بند کر دیتی ہے، تیرا لقمہ پھسل کر تیرے معدے کے دانے میں چلا جاتا ہے۔ بتا یہ کون کر رہا ہے؟ اگر تیری غلطی کی وجہ سے، تیری بے وقوفی کی وجہ سے سالن کا کوئی ذرہ، روٹی کا کوئی ٹکڑا، پانی کا کوئی قطرہ غلطی کے ساتھ پھیپھڑے کی نالی کی طرف چلا جاتے ہیں، تو آپ نے پھیپھڑا دیکھا ہے نا جانوروں کا، بازار میں اب خریدتے ہیں، پھیپھڑا دیکھا ہے نا، اس کا پائپ بھی دیکھا ہے، غضروف کا بنا ہوا ہوتا ہے، یعنی وہ ہڈی جس کو آپ کچی ہڈی کہہ دیں، اس کا بنا ہوتا ہے، اس کو دبائیں تو دبتا ہے، از خود وہ پچکا ہوا نہیں ہوتا، بھی ایسے ہوتا ہے نا۔ لیکن جب پانی کا قطرہ، روٹی کا کوئی ٹکڑا، سالن کا کوئی حصہ تیرے پھیپھڑے میں جاتا ہے، تو وہ غضروف اس کو فوراً پکڑ لیتی ہے، یعنی وہ پائپ فوراً اس کو کیا کر لیتے ہیں؟ پکڑ لیتے ہیں، تیرے پھیپھڑوں میں چلا جائے گا، تیرے لیے مصیبت بن جائے گی، اس کو پکڑ لیتا ہے۔ پھر تیرا دماغ تیرے پھیپھڑوں کو حکم دیتا ہے، جو ہوا کا خزانہ تمہارے پاس ریزرو ہے، یہ ہمیشہ رہتا ہے، ریزرو ہے، اس کو زور کے ساتھ باہر نکالو۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھ سکتے ہیں، جس طرح پانی کا پائپ، پلاسٹک کا پائپ، وہاں کسی جگہ پھپھوندی، جس کو آپ الی کہتے ہیں، پھپھوندی لگی ہو، پانی چل رہا ہو، آپ پائپ کو پھپھوندی والی جگہ سے پکڑ کر تھوڑا سا دبائیں تو آپ دیکھیں گے پھپھوندی نکل جائے گی۔ وہ کیوں نکل جائے گی؟ پائپ تنگ ہونے کی وجہ سے وہاں سے پانی پریشر کے ساتھ جائے گا، پھپھوندی کو باہر نکال دے گا۔ یہی عمل آپ کا پھیپھڑا کرتا ہے۔ حنجرے کی نالی روٹی کے ٹکڑے کو پکڑ لیتی ہے، سالن کے ذرے کو پکڑ لیتی ہے، پانی کے قطرے کو پکڑ لیتی ہے، پھیپھڑا پوری قوت کے ساتھ ہوا دھکیلتا ہے، آپ کہتے ہیں اچھو آ گیا، وہ چیز اچھل کے باہر آ جاتی ہے، تیری زندگی بچ جاتی ہے۔ بتا یہ رب کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ شاید آپ نے پڑھا ہوگا، میں نے پڑھا اخبار میں، کچھ دوست بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، ایک آدمی نے لقمہ منہ میں ڈالا تو اس کا یہ سسٹم خراب ہو گیا تھا، پھیپھڑے کو بند کرنے والا لقمہ پھیپھڑے کی طرف چلا گیا، جس طرح کئی مرتبہ لقمہ دوسری طرف چلا جاتا ہے بعض حضرات کا، اس کا سانس رک گیا، ساتھیوں نے گردن پر ایسے ایسے کرنا شروع کر دیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کو وہ پریشر کیا تھا، اچھو آیا، وہ روٹی کا لقمہ باہر نکل گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، یعنی پانی آ گیا تھا۔ ساتھی مذاق کرنے لگے، یار آہستہ کھا، تجھے پتہ نہیں چلتا کدھر جا رہا لقمہ تیرا، جتنا مذاق کرتے ہیں دوست بیٹے، وہ بھی ہنسنے لگا، وہ بھی مذاق کرنے لگا، دوسرا لقمہ منہ میں ڈالا، یہ جو سسٹم تھا یہ خراب ہو چکا تھا،
لقمہ پھر ادھر چلا گیا، وہ باہر نہیں نکلا، وہ یاروں کے ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ کیا پتہ چلا؟ روٹی کے جتنے لقمے تو اپنے حلق سے نیچے اتارتا ہے، ہر لقمہ تیرے لیے موت کا پیغام لے کے آتا ہے، مگر میرا رب ہر مرتبہ تجھے زندگی دے دیتا ہے۔ بتاؤ اس کی کتنی نعمتیں ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اپنے رب کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے، غیر ممکن ہے کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو گن سکو۔ مگر میرے پروردگار نے لمحہ لمحہ زندگی دینے والے میرے اللہ نے کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ احسان جتلایا تو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بڑا احسان کیا اللہ نے ایمان والوں پر، کیا کہ اذ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ان میں اپنا محبوب مبعوث فرما دیا، ان میں اپنا رسول مبعوث فرما دیا، بڑا احسان کیا۔ آخر کوئی تو بات تھی کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ جیسے اولو العزم پیغمبر بارگاہ حریم ناز میں عرض کرتے مولا نبوت رہنے دے، مجھے اس نبی کا امتی بنا لے۔ نبوت رہنے، طویل حدیث بارکہ ہے، علامہ جلال السیوطی نے الخصائص کبریٰ فی معجزات خیر الورا میں پوری نقل کی ہے کہ کس بنا پہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا تھا، میرے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم سے حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث بارکہ کو روایت کرتے ہیں، اور امام مسلم صحیح مسلم میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس مشکاہ شریف ہو تو کتاب الطہارہ کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی جو میں بیان کرنے والا ہوں۔ میرے کریم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، اے میرے امتیوں سبحان اللہ تملأ المیزان، اگر تم محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہہ لیتے ہو تو رب ذوالجلال اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے کہ میزان عدل کا ایک پلڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ میزان عدل کا وہ پلڑا، اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، اس کا حجم کتنا ہے، اس کا سائز کتنا ہے، کتنی چیز اس میں سما جاتی ہے، من 2 من 10 من 20 من کتنی چیز سما جاتی ہے۔ ایک اور حدیث بارکہ کا مفہوم ہے، میرے نبی فرماتے ہیں 7 زمینیں 7 آسمان اس کے ایک پرڈے میں سما جاتے ہیں۔ زمین تو بہت چھوٹی سی ہے، اور آپ جانتے ہیں، پڑھے لکھے سارے حضرات جانتے ہیں کہ زمین کے مقابلے میں سورج کتنا بڑا ہے، اور پورے آسمان کے مقابلے میں سورج کی حیثیت کیا ہے۔ 7 آسمان 7 زمینیں اس کے ایک پرڑے میں سما جاتے ہیں۔ اتنی وسعت رکھنے والا پرڑا، جب ایک ایمان والا میرے نبی کا امتی سبحان اللہ کہتا ہے تو میرا اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے، پرڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ ابو مالک فرماتے میرے نبی نے فرمایا والحمدللہ تملآنی او تملأ ما بین السماوات والارض، اگر سبحان اللہ کے ساتھ وہ الحمدللہ کہہ دے گا تو دونوں پرڑے نیکیوں سے بھر جائیں گے۔ او تملأ ما بین السماوات والارض، یا پھر سطح زمین سے لے کے 7ویں آسمان کی آخری حد تک اوج سماوات تک جتنی بھی خلا و فضا ہے ساری نیکیوں سے بھر جائے گی۔ پڑھنا کتنا ہے بھلا؟ سبحان اللہ والحمدللہ کہہ لیجیے، سبحان اللہ والحمدللہ۔ کتنی توانائی آپ کی صرف ہوئی، کتنی کیلوریز آپ کی خرچ ہوئیں، کس قدر آپ کو بھاگ دوڑ کرنا پڑی، کتنے روپے جیب سے جاتے رہے، کتنا سانس آپ کا پھولا، کچھ بھی نہیں، معمولی سی زبان کو حرکت دل نیکیوں کا انبار۔ آخر کوئی تو وجہ تھی نا کہ موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے مولا نبوت رہنے تو اس نبی کا امتی بنا لیں۔ کام کتنا تھوڑا ہے، اجر کتنا زیادہ ہے، عمل کتنا قلیل ہے، اجر کتنا کثیر ہے۔ امام حمیدی نقل فرماتے ہیں وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ کہنے سے اللہ تعالیٰ مزید اتنی نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مگر کہنے والا اخلاص محبت اور خشوع و خضوع کے ساتھ کہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ ضرور عرض کروں گا، میری گفتگو معاذ اللہ، میں توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا، میں آپ کو شعر نہیں سناؤں گا،
کہانیاں نہیں سناؤں گا، کوشش کروں گا کہ میں آپ کو کچھ دے کے جاؤں، کوشش کروں گا میں آپ کو کچھ دے کے جاؤں۔ سیدنا علی المذکر مجکیم نے سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو فرمایا، جاؤ بارگاہ رسالت مآب حاضر دو، اپنے ابا جان کی حضور جاؤ، کچھ غلام اور لونڈیاں آئی ہیں بارگاہ رسالت مآب میں، کوئی ایک غلام یا لونڈی تم بھی مانگ لاؤ۔ سارا دن کام کاج کرتی ہو، مصروفیت میں ایک لمحہ بھی تمہیں میسر نہیں آتا، اگر کوئی لونڈی مل جائے گی نا تو گھر کا کام کاج کرنا، یہ صفائی کرنا، جو پیس کر روٹی تیار کرنا، بچوں کو نہلانا دھلانا، ان کے کپڑوں کو دھونا، یہ بہت کام ہے، سارا دن تم مصروف رہتی ہو، کوئی لونڈی مل جائے گی تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ اپنے شوہر نامدار مولا علی شیر خدا کا حکم مان کر بارگاہ بے کسپنا میں حاضر تو ہوئیں، مگر شرم کی وجہ سے کچھ عرض نہ کر سکیں، ویسے ہی واپس آ گئی۔ سیدنا مولا علی شیر خدا نے سوال فرمایا کچھ لے کے آئی ہو؟ تو عرض کیا کہ میں تو شرم کی وجہ سے کچھ مانگ ہی نہیں سکی۔ فرمایا کہ چلو میں بھی چلتا ہوں۔ چنانچہ دونوں میرے کریم آقا کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہوئے۔ میرے نبی نے ملاحظہ فرمایا کہ علی اور فاطمہ یہ دونوں ہی آئے ہیں۔ فرمایا کہ خیریت ہے، کیسی آنا ہوا؟ تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، فاطمہ از خود نہیں آئی تھی، میں نے بھیجا تھا، مگر یہ حیا کی وجہ سے کچھ مانگ نہ سکی، میں نے کہا تھا کہ غلام کوئی لونڈی ہمیں بھی عطا کر دیا جائے۔ میرے کریم آقا قدرے ناراض ہوئے۔ فرمایا کہ اصحاب صفہ وہ ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں اور تم غلام اور لونڈی لینے کے لیے آ گئے، میں ان کا انتظام کروں گا، یعنی تمہیں غلام اور لونڈی نہیں ملیں گے۔ یہ دونوں بزرگ اسی طرح واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ دائماً ابدا خود اٹھے اور کاشان نے شہزادی میں تشریف لے آئے۔ دونوں حضرات حضرت علی حضرت فاطمہ دوزار اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ معمول کے مطابق جو عادت تھی، معمول کے مطابق جناب سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ آگے بڑھی، میرے کریم آقا کے مبارک ہاتھ کو پکڑا اور اس کا بوسہ لے لیا۔ میرے کریم آقا نے بھی اپنی کافوری ہونٹ ان کی پیشانی پہ رکھ دیے۔ باپ نے بھی بیٹی کا بوسہ لیا، بیٹی نے باپ کے ہاتھ کو چوما۔ دونوں نے میرے کریم آقا کا استقبال کر کے اپنے گھر بٹھایا۔ جب میری نبی جلوہ فرما ہو گئے، دونوں بیٹھ گئے۔ فرمائیں گے تم میرے پاس غلام یا لونڈی لینے کے لیے آئے تھے؟ سیدہ تو خاموش رہی۔ حضرت علی نے کہا جی یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم اسی مقصد کے لیے آئے تھے۔ فرمان لگے کیا میں تم کو غلام اور لونڈی سے اعلیٰ شے نہ دے جاؤں؟ غلام اور لونڈی تو ادنا ہے نا، کیا میں ان سے اعلیٰ شے نہ دے جاؤں؟ تو ان دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور عطا فرمائیے۔ میرے نبی فرمان لگے ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، غلام اور لونڈیوں سے بدرجہ بہتر ہے۔ یہ دونوں بزرگ بہت خوش ہو گئے، ان کے چہرے کھل اٹھے۔ یا رسول اللہ ہمیں منظور ہے، ہم ایسے کیا کریں گے۔ ابھی آپ سن چکے ہیں کہ اس کی فضیلت کتنی ہے، غلام اور لونڈیوں کی حقیقت کتنی ہے اور اس کی فضیلت کتنی ہے۔ بحمد اللہ تعالی ہم میں اکثریت اس تسبیح کو کرتے ہیں نا، ابھی بھی کرتے ہو نا، تسبیح فاطمہ سے کہا جاتا ہے، مگر کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے ذرا میری جانب آپ دیکھیں گے؟ دیکھیے اس طرح کرتے ہیں۔ اوہ میرے بھائی، اللہ تجھے معاف کرے، رب کے نام کا مذاق نہ اڑا، رب کے نام کا مذاق نہ اڑا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک شخص کو دیکھا تھا کہ وہ طلب استغفار کر رہا ہے، رب اغفر لی، اس کا معنی ہوتا ہے اے اللہ، ہم کیا ترجمہ کرتے ہو؟ میری مغفرت فرما۔ کیا بلا؟ اے اللہ میری مغفرت فرما۔ حقیقت کو جانیے، اس کی تہ تک پہنچیے، اس کا معنی اصل کیا بنتا ہے؟ غفر کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپا لینا، ڈھانپ لینا۔ غفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت غفار بھی ہے نا، اللہ کی صفت غفار، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گناہوں پر پردہ ڈھال دینے والا، ستار، گناہوں کو چھپا لینے والا۔ مغفر عربی میں ہیلمٹ کو کہتے ہیں،
خود کو کہتے ہیں جو میدان جنگ میں سر پر اس لیے وہ ٹوپی اوڑی جاتی ہے لوہے کی تاکہ مد مقابل کے وہ وار سے اپنے سر کو بچایا جائے، تیر سے، تلوار سے، نیزے سے، بالے سے سر کو بچایا جائے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں مغفر، اور غفر بادام کے چھلکے کو کہتے ہیں جس نے اپنے مغز کو چھپا رکھا ہوتا ہے۔ بندہ کہتا مولا میری مغفر فرما، گویا کہتا مجھے اپنے دامن رحمت میں یوں چھپا لے جس طرح بادام کی گری نے کو بادام کے چھلکے نے چھپایا ہوا ہے۔ معنی کا آپ کو پتہ چلا نا؟ اب رب اغفر لی کہیں گے تو اسی نیت کے ساتھ کہیں گے کہ اے اللہ مجھے اپنے دامن رحمت میں یوں پناہ دے دے جس طرح بادام کی گری کو بادام کے چھلکے نے چھپا رکھا ہے، اس کے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر چہار جانب وہ چھلکا ہے، آپ زمین پر گرائیں گے تو اس کے مغز کو چوٹ نہیں لگتی، سب کچھ چھلکا برداشت کر لیتا ہے۔ اگر بندہ رب کی رحمت میں چھپا ہوا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بندہ بیٹھا پڑھ رہا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ ربی اغفر لی ربی اغفر لی ربی اغفر لی ربی اغفر لی ربی اغفر لی، جس طرح میں بھی پڑھ لیتا ہوں تم بھی پڑھ لیتے ہو۔ حضرت علی نے اس کو سنا، فرمایا اے کیا کر رہا ہے؟ یہ طلب استغفار کر رہا ہوں۔ فرمان کہ یہ جھوٹ اور منافقوں کی توبہ ہے جو تو کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تو جھوٹا اور منافق ہے، نہیں، فرمایا یہ انداز منافقوں اور جھوٹوں کا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے رب سے توبہ کرنے کا؟ سکون کے ساتھ توبہ کر، تیری زبان پر کلمات آئیں، تیرے دل کی گہرائی میں اس کا اثر ہو، تیری آنکھوں سے آنسو آ جائے، اس انداز سے توبہ کر۔ وہ تو عربی تھی نا، عربی کو جانتے تھے، ہم پنجابی ہیں، اردو ہماری قومی زبان ہے، جس طرح ہم پنجابی سمجھتے ہیں اردو بھی سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں گا، آپ خود جانیں گے کہ جو کچھ میں نے کہا سچ ہے کہ نہیں۔ میرے دوست مجھ پر پھول نچھاور کر رہے تھے، میں کوشش کرتا ہوں مجھ پر پھول نہ پھینکے جائیں، اور ہار میں نہیں پہنتا۔ جب سے فلسطین پر یہودیوں نے حملہ کیا اس وقت سے لے کے آج تک میں نے ہار نہیں پہنا ہے، میں انکار کر دیتا ہوں، نہیں پہنتا۔ میں ان کی پروڈکٹ سے حتی الامکان میں گریز کرتا ہوں، میں بچتا ہوں، نہیں پہنتا۔ جب ان فلسطینیوں کی لاشوں کو دیکھا جاتا ہے پھر ہار پہننے کو جی نہیں چاہتا۔ جب ان کی حالت کو دیکھا جاتا، میں نہیں ہار پہنتا، میں نے منع کیا، میرے دوست پھر بھی پھینکتے رہے یہ حال۔ اگر میں بار بار منع کرتا وہ باز نہ آتے تو آپ میں سے میں ناراض ہو جاتا، کیا کر رہے ہو، میں منع کرتا ہوں تم باز نہیں آتے، تو آپ میں سے کوئی بندہ کہتا یار تو نے شاہ جی کو ناراض کر دیا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ناراض ہوا نہیں، میں ناراض نہیں ہوا، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ آپ میں سے کوئی شخص کہتا یار تو نے شاہ جی کو کیا بلا ناراض کر دیا، جب معافی مانگ لی۔ آپ کے کہنے پر وہ میرے قریب آ کے کھڑا ہو جاتا، میرے پہلو میں کھڑا ہو کہتا شاہ جی، میں اس کی جانب رخ کیا کہ ہاں جی بتائیے کیا، معافی 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 معافی، تو میں اس کو معافی دے دیتا۔ سچ بتاؤ نا، کیوں؟ وہ معافی تو مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، مجھ سے معافی مانگو تو میری توہین ہے، رب سے کو توبہ توبہ تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو رب کی توہین نہیں ہے۔ میری بات کی کچھ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کے رٹا لگاؤ، اپنے رب سے معافی مانگتے ہو، معافی مانگنے کا سلیقہ تو سیکھ لو، پھر معافی مانگو۔ تسبیح فاطمہ پڑھتے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آرام اور محبت کے ساتھ کہو، اتنی تیزی کے ساتھ نہ کہو کہ لفظ ہی بگڑتے چلے جائیں۔ کہتے ہو میں روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں، او بھائی 1000 مرتبہ نہ پڑھ لی، 10 مرتبہ پڑھ لی، لیکن پڑھ محبت کے ساتھ، تھوڑا پڑھ لی مگر پڑھ محبت کے ساتھ۔ جب تم محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھے گا پھر دیکھنا اس کا اثر کتنا ہوتا ہے، پھر دیکھنا اس کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ میرے نبی تشریف فرمایا ہے مسجد نبوی شریفہ میں، ایک بندہ حاضر ہوا، اس سے آ کر نماز ادا کی۔ مسجد نبوی شریفہ کا ماحول ہے، میرے کریم کی موجودگی میں صلی اللہ تعالی علیہ حبیب دائما ابدا،
اس سے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد وہ بارگاہ بیکت پناہ میں حاضر ہوا، سلام نیاز عرض کیا، میرے قریب نے سلام کا جواب دیا، فرمایا جا کے نماز ارجی فصل، وہ واپس پلٹ جا کے نماز پڑھ۔ وہ بندہ واپس چلا گیا، جا کے اس سے نماز ادا کی۔ پہلے بھی وہ نماز پڑھ کے آیا تھا، نماز اس نے پڑھی تھی، میرے نبی کی موجودگی میں نماز پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آیا، سلام عرض کیا، سلام کا جواب دے کے فرمایا جا کے نماز پڑھ۔ وہ دوبارہ چلا گیا، دوبارہ نماز ادا کی، پھر وہ حاضر ہوا، پھر سلام عرض کیا بارگاہ اقدس میں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، فرمایا جا کے نماز پڑھ۔ حدیث مبارک میں تیسری یا چوتھی مرتبہ جب اس کو نماز کے لیے واپس لوٹایا نا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ کا سلام، مجھے اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کے بھیجا، آپ بتائیں میں کیسے نماز پڑھوں، یہ مجھے تو ایسے ہی پڑھنی آتی ہے۔ پھر میرے نبی نے اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کانوں کی لو تک لے جا، یہ نہیں کہا کہ کندھوں کے برابر لے جا، یہ نہیں فرمایا کہ سینے پہ باندھ دے، یہ نہیں فرمایا ناک پہ باندھ دے، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ جب تو تکبیر تحریمہ کہے پھر سبحانک اللشی پڑھ، اس کے بعد تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ، پھر سورۃ الحمد پڑھ، نہیں، یہ کچھ بھی نہیں فرمایا۔ بلکہ کیا فرمایا؟ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جا، اتنی دیر تک کھڑا ہو کر قرات کر کہ تجھے پوری تسلی ہو جائے، کھڑا رہے اتنی دیر، پھر رکوع میں چلا جا، اتنی دیر تک رکوع میں سر جھکائے رہ کہ تجھے پوری تسلی ہو جائے، پھر رکوع سے سر اٹھا کے کھڑا ہو جا، اتنی دیر تک کھڑا رہے کہ تجھے پورا سکون ہو جائے، پھر سجدہ میں چلا جا، اتنی دیر تک سجدہ میں سر رکھ کہ تجھے پورا سکون ہو جائے، پھر سجدہ سے سر اٹھا کے بیٹھ جا، اتنی دیر تک بیٹھا رہے کہ تجھے پورا سکون ہو جائے، پھر دوسرے سجدہ میں سر رکھ، اتنی دیر تک سر رکھے رکھ کہ تجھے پورا سکون ہو جائے، اس کے بعد اٹھ کے کھڑا ہو اور اتنی دیر تک کھڑا رہے کہ تجھے سکون ہو جائے۔ اللہ کے بندے یوں نماز ادا کر۔ میرے قریب نے جانوروں کے نام لیے صلی اللہ تعالیٰ حبیبی دائماً ابدا، مرغ کی طرح جو ٹھونگے مارتا ہے، سجدہ میں سر رکھا اٹھا لیا، جلدی سر رکھا پھر اٹھا لیا، مرغ کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، کتے کی طرح کلائیاں بچھاتا ہے، لومڑ کی طرح دائیں بائیں دیکھتا ہے، اونٹ کی طرح اٹھتا ہے، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ الیاذ باللہ تعالی حدیث مبارکہ ہے، نماز نمازی کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے۔ بلکہ ایک اور روایت ہے جو بہت ہی یوں کہی خوفناک ہے۔ کیا میں نے کہہ دیا؟ کس بات کا خوف؟ اس بات کا، میرے نبی فرماتے ہیں جو ایسی نماز ہوتی ہے جس کو تو تیز رفتاری سے پڑھتا ہے، یا لمنا تعلمنا کا پتہ ہی نہیں چلتا، تیز رفتاری کے ساتھ پڑھتے ہیں، تیری نماز رد ہو جاتی، وہ نماز کالی بجھنگ بن کے نکلتی ہے، اور وہ نمازی پر لعنت کرتی ہے کہ تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، تو نے مجھ کو کیسا بنا کے بھیج دیا۔ استغفر اللہ رب العالمین، استغفر اللہ رب العالمین۔ سوچئے کہ اگر نمازی پر نماز لعنت کرے پھر اس نمازی کا حال کیا ہوگا؟ میرا اللہ قرآن مجید فرقان میں میرے شاہ فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جہنم کا گھڑا ویل ان نمازیوں کے لیے ہے جو اپنی نمازوں کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں۔ سوچئے ذرا، اگر نماز تو تیز رفتاری کے ساتھ پڑھے گا وہ مردود ہے، تو اگر ذکر تیز رفتاری کے ساتھ کرے گا اس کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے آئندہ جب بھی آپ ذکر کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، اللہ کا نام لے ذکر کریں، بڑی تسلی اور بڑی محبت کے ساتھ کریں۔ آپ معمولی ذات کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، آپ بہت عظیم المرتبہ ذات بابرکات ہے جس کے اس پہ گرامی آپ لے رہے ہو۔ تو میں کہہ رہا تھا سبحان اللہ والحمدللہ کہنے والے کو اتنا اجر مل جاتا ہے، یہ سارے کا سارا صدقہ ہے میرے نبی کا۔ کس کا صدقہ ہے؟ یہ سارے کا سارا صدقہ میرے نبی کا ہے۔ اگر میں جگہ یہ جملہ کہہ دوں کہ مجھے میرے اللہ کی عزت کی قسم میرا اور آپ کا چہرہ جو سلامت ہے یہ میرے نبی کے قدموں کا صدقہ ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے،
جہاں لعنت و رحمت نہیں ہوتی. کیا میں نے کہا؟ جہاں لعنت و رحمت. آپ کی تربیت کے لیے ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ میری بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. میرے پاس میرا ایک دوست آیا، اس سے مجھے کہا کہ شاہ صاحب میرے رزق میں خیر و برکت نہیں ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. مواہب لدنیہ میں ہے، اسی طرح مدارج النبوہ میں ہے کہ میرے نبی کی خدمت فیض درجت میں ایک شخص آیا تھا. اس نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام میں غریب ہو گیا ہوں، میرے پاس یا رسول اللہ علیہ السلام ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، دنیا مجھ سے ناراض ہو گئی ہے. تو میرے قریب نے ارشاد فرمایا تھا وہ دعا، وہ وظیفہ کہاں گیا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رزق عطا فرماتا ہے. پڑھا کر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ واستغفر اللہ، یہ پڑھ لیا کر. وہ بندہ چلا گیا، کچھ تقریباً 15 دن کے بعد واپس آیا. اس سے عرض کیا یا رسول اللہ صبح اذان وقت سے پہلے میں پڑھا کرتا تھا، یعنی تہجد کے وقت. کیا بلا؟ پڑھ لیجئے آپ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ واستغفر اللہ. یا رسول اللہ روزانہ میں 100 مرتبہ پڑھا کرتا ہوں. اے اللہ کے نبی، اللہ نے اتنا رزق دے دیا کہ مجھے پتہ نہیں چلتا میں سنبھالوں کیسے، اتنا رزق عطا فرما دیا ہے. یہ میں وظیفہ لوگوں کو بتاتا ہوں، جس طرح آپ کو بھی بتایا، چھپوایا ہوا ہے، میں لوگوں کو دیتا ہوں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو. میں نے اس شخص کو وظیفہ دیا تھا. اس شخص نے نماز ظہر کے بعد کا واقعہ ہے، مجھے فون کیا کہ شاہ جی میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ آپ کہاں ہیں؟ کہنے لگا آپ کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوں. کیا بلا؟ آپ کے دروازے کے سامنے ہوں. میرے گھر میں کیمرہ لگا ہو، میرے باہر کیمرہ لگا ہو، گھر میں LCD ہے، اور میں دیکھ رہا تھا دروازے پر کوئی بھی شخص کھڑا نہیں تھا. میں نے کہا آپ کہاں ہیں؟ جی شاہ جی آپ کے دروازے پر. میں نے کہا بیٹھک میں تشریف رکھے، میں حاضر ہو جاتا ہوں. میں نہیں دعویٰ کرتا 3 منٹ کے، 4 منٹ کے، 5 منٹ، میں نے گھڑی نہیں دیکھی تھی. وہ دیر کے بعد آیا، میں نے دیکھ لیا وہ آ رہا ہے. میں جلدی جلدی نیچے آیا، بیٹھک میں بیٹھ گیا، وہ بھی اندر آ گیا. کہنے لگا شاہ جی کوئی فائدہ نہیں ہوا، میں تو اتنے دن سے وظیفہ کر رہا ہوں. میری بات آپ نے سمجھنی ہے. شاہ جی فائدہ نہیں ہوا، اتنے دن سے وظیفہ کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ سچ بولنا شروع کر دو، فائدہ ہو جائے گا. کیا بلا؟ میں نے کہا کہ سچ تو بولتا ہوں، میں تو جھوٹ بولتا ہی نہیں ہوں. میں نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کے دروازے پر کھڑا ہوں، آپ اتنی دیر کے بعد آئے ہیں، آپ تو دروازے پر نہیں کھڑے تھے. وہ جی ساتھ والی گلی میں دکان پر کھڑا تھا. میں نے کہا جھوٹ تو ہو گیا نا. یاد رکھیے، یاد رکھیے، یاد رکھیے، ایک شخص نے میرے نبی کی موجودگی میں کسی بچے کو کہا تھا ادھر آؤ میں تجھے کچھ دوں گا. تو میرے قریب نے پوچھا تھا کیا دو گے؟ اس سے کہا یا رسول اللہ ایک کھجور. فرمانے کہ تم کھجور نہ دیتے تیرے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھ لیا جاتا، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. یاد رکھو جہاں لعنت ہوتی وہاں رحمت ہے. یہ ایک دوسرے کی ضد ہے. لعنت اور رحمت ایک دوسرے کی کیا ہے؟ ضد ہے. یہاں رحمت ہوتی وہاں لعنت نہیں ہوتی. اسی لیے میرے نبی فرماتے ہیں انہو من لعن شیئن لیس لہو بأہل رجعت اللعنت علیہ. اگر کسی نے کسی ایسے پہ لعنت کی جو قابل لعنت نہیں تو لعنت لوٹ کر لعنت کرنے والے پر آ جاتی ہے. لعنت لوٹ کر لعنت کرنے والے پر آ جاتی. میرے نبی نے ایک آدمی کو دیکھا تھا، ہوا کے ساتھ اس کی چادر اڑ گئی. چادر باندھی ہوئی تھی نا، ہوا کے ساتھ چادر اڑ رہی تھی، وہ ٹھیک کر رہا تھا، بار بار اڑ رہی تھی. اس سے ہوا کو کہا تجھ پہ لعنت تو میری چادر کو اڑا رہی ہے. میرے نبی سخت ناراض ہو، خبردار ہوا پہ لعنت نہ کر، یہ از خود نہیں چلتی، کسی کے حکم سے چلتی ہے. ہوا پہ لعنت نہ کر، وگرنہ لعنت لعنت کرنے والے پر آ جائے گی. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے احیاء العلوم میں اور کیمیہ سعادت میں ایک واقعہ نقل کیا. میرے نبی تشریف لے جا رہے تھے،
ایک قافلے میں صحابہ کرام میرے کریم کی معیت میں جا رہے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنی اونٹنی پر سوار میرے کریم آقا رسول ربی کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے, باتیں کرتے جا رہے تھے, اور ان کی تمنا ہوتی تھی کہ حضور کے ساتھ میں باتیں کرتا رہوں. سیدنا صدیق اکبر کے پاس 2 اونٹ تھے, ایک اونٹنی تھی, ایک اونٹ. اونٹنی پر سوار تھے اور اونٹ پیچھے پیچھے تھا, جس پر سامان راہ زاد راہ لدا ہوا تھا, اور اس کی نکیل اس اونٹنی کے کجاوے کے ساتھ بندھی ہوئی تھی. وہ اونٹ کچھ سست تھا. کیا بھلا وہ اونٹ تھوڑا؟ میں کبھی کبھی آپ سے اس لیے پوچھتا ہوں کہ مجھے پتہ چلی آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے. اونٹ تھوڑا سست تھا. صدیق اکبر اس کے نکیل کو کھینچتے, وہ تھوڑا سا چلتا, پھر رک جاتا, پھر 2-3 مرتبہ ایسے ہوا. حضرت صدیق اکبر پیچھے رہ جاتے تھے میرے کریم آقا کے ساتھ. وہ چلنا چاہتے تھے مگر اونٹ کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے. تو آپ کو ایک مرتبہ غصہ آ گیا. اس سے آپ نے کہا تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو, تو چلتا نہیں ہے. میرے کریم آقا نے بات سن لی, بڑے حیران سے ہو کے فرمایا انت صدیق و لعنت, تو صدیق ہے, تو نے لعنت کر دی. صدیق کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ جھوٹ نہیں ہوتا. کوئی اور اونٹ پر لعنت کرتا تو شاید وہ لعنت لوٹ کر لعنت کرنے والے پر آ جاتی. صدیق کی زبان سے تو جھوٹ نکلتا ہی نہیں ہے. اونٹ پہ لعنت ہو گئی. ابو بکر نے جو لعنت کی اونٹ پہ لعنت ہو گئی. میرے نبی نے حکم دیا قافلے کو روک لو. حکم مصطفیٰ کریم تھا, قافلہ رک گیا. اس اونٹ کے اوپر سے سارا سامان اتار لو. سامان اتار لیا گیا, کجاوا بھی اتار لو. وہ لکڑی رحل نما جس میں سامان لدا ہوتا, کجاوا بھی اتر گیا. نمدہ بھی اتار لو. نمدہ وہ کپڑا جو اونٹ کے بدن پر پہل رکھا جاتا کجاوا رکھنے سے, تاکہ کجاوے کی لکڑی کی رگڑ اونٹ کے بدن کو خراب نہ کر دے. وہ نمدہ اتار لیا گیا. میرے نبی نے فرمایا اس کی نکیل بھی اتار لو. نکیل اتار لی گئی. میرے نبی نے فرمایا اس کو دھکے دے کے میرے قافلے سے باہر نکال دو. اس پر ابو بکر نے لعنت کر دی ہے, یہ قافلہ رحمت والوں کا ہے. اس قافلے میں لعنت والا اونٹ شامل نہیں ہو سکتا. میرے بھائی ذرا غور کر, جس اونٹ پر ابو بکر لعنت کر دیں میرے نبی اسے اپنے قافلے سے نکال دیتے ہیں. جھوٹے پر تو اللہ لعنت کر دیتا ہے. پھر بتا کہ رحمت نازل ہوگی. اگر آپ کی تمنا ہے کہ آپ کے گھر رحمت نازل ہو, خود بھی سچے بن جائیے, اپنے بیوی بچوں بہن بھائیوں کو بھی سچے بنا لیجئے. آپ کے گھر پہ اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جائے گی. تو میں کہہ رہا تھا, اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا تھا, میرا چہرہ جو سلامت ہے اور آپ کا چہرہ جو سلامت ہے, یہ میرے نبی کا صدقہ ہے. یہ انداز خطیبانہ نہیں ہے, مبالغہ امیزی نہیں ہے, حقیقت واقعی ہے. میرے نبی مدینہ طیبہ جلوہ فرما ہوئے تو یہودیوں نے میرے نبی کو ماننے سے انکار کر دیا, اور ان کا انکار تعصب اور ضد کی وجہ سے تھا. میرا اللہ جس سے زیادہ سچا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. خود فرماتا ومن اصدق من اللہ قیلا, بھلا اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے. میرے نبی سے زیادہ سچا اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا. میرے نبی مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہے. رب کریم ارشاد فرماتا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہودی میرے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جس طرح آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کا بیٹا کسی اسکول, کسی کالج, کسی یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہو, اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوں. آپ جائیں, اونچی جگہ کھڑے ہو جائیں, سامنے بچے آ رہے ہوں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, بتائیے کیا آپ کو اپنا بیٹا پہچاننے میں کوئی دقت ہوتی ہے؟ کسی سے پوچھنا پڑتا ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتے اس طرح یہودی میرے نبی کو پہچانتے ہیں. اتنا ان کو پتہ ہے, اتنا یقین ہے کہ یہ وہی نبی ہیں. اگر وقت کے زیادہ ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا نا تو میں چند ایک واقعات آپ کو سنا بھی دیتا. وہ میرے نبی کو کتنا پہچانتے تھے, کتنا جانتے تھے. بہرحال یہودیوں نے انکار کر دیا تو ان کی گستاخانہ عادتوں کو اللہ رب العزت جل بے نقاب فرمانے کے لیے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. اور یہودیوں اور عیسائیوں اور بنی اسرائیل والوں,
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ پہلا پارہ ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم اچھی طرح جانتے ہو ان لوگوں کو جو تم میں ہفتے کے دن حد سے آگے بڑھ گئے تھے۔ میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ ہفتے کے دن حد سے آگے بڑھ گئے تھے، تم جانتے ہو ان کو۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ کس بات کو اللہ نے ساتھ دلایا؟ یہودیوں تم جانتے ہو، یہودی بنی اسرائیل ہیں اور عیسائی بھی بنی اسرائیل ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے کے اسم گرامی حضرت سیدنا اسماعیل تھا علی نبینا علیہ السلام۔ حضرت سیدہ ہاجرہ خاتون کے شکم انور سے جلوہ گر ہوئے۔ دوسرے صاحبزادے جو حضرت سیدہ سارہ خاتون کے بطن انور سے ہیں، ان کا نام تھا اسحاق۔ بڑے کا نام کیا تھا؟ حضرت اسماعیل۔ چھوٹے کا نام حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب کے بیٹے تھے 12۔ حضرت سیدنا یوسف کے 11 بھائی، ان سے 12 قبیلے چلے۔ حضرت سیدنا یعقوب کا لقب ہے اسرائیل۔ ان کے بڑے بھائی کا نام تھا عیس، عین یہ اور سعاد۔ یہ دونوں ٹوین، یہ دونوں جڑوان پیدا ہوئے تھے۔ عیس پہلے پیدا ہوئے تھے، یعقوب بعد میں پیدا ہوتا۔ عقب کہتے ہیں ایڑی کو۔ حضرت یعقوب کا سر عیس کی ایڑیوں کو لگا ہوا تھا، اس لیے ان کا نام ہوا یعقوب۔ پہلے عیس پیدا ہوئے، بعد میں یعقوب پیدا ہوئے، عقب میں آنے والے، پیچھے آنے والے۔ تو حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی دعا سے رب کائنات نے ان کو مرتبہ عطا فرمایا۔ بڑا بھائی مخالف ہو گیا، حضرت اسحاق نے حکم دیا رات کے وقت چوری نکل جا تاکہ تیرا بڑا بھائی تجھے نقصان نہ پہنچائے۔ یہ رات کے وقت نکلے تھے۔ اسرائیل اسرا کا معنی ہوتا رات کے وقت جانا۔ اسرا کا معنی کیا ہے؟ سبحان الذی اسرا، بے عیب ہے وہ ذات جو رات کے وقت لے گیا۔ اسرائیل اللہ کی رضا کی خاطر رات کے وقت گھر سے نکل جانے والا۔ بات سمجھ گئے ہو؟ ان کی ساری اولاد بنی اسرائیل کہلوائی ہے۔ بنی اسرائیل میں سارے نبی ہوئے، حضرت یعقوب سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں کوئی بھی نہیں ہوا، سب سے آخر میرے کریم آقا جلوہ فرما ہوئے ہیں۔ یہودیوں کو یہی تعصب تھا، یہ ہمارے خاندان سے کیوں نہیں ہوئے، حضرت اسماعیل کی نسل سے کیوں پیدا ہوئے۔ ان بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ چلایا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي، اے بنی اسرائیل والو، البتہ تاکہ لام تاکید کے لیے، قد تحقیق کے لیے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي، یقیناً بالیقین تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن حد سے تجاوز کیا تھا۔ واقعہ کیا پیش آیا تھا؟ بعض مفسرین کرام فرماتے زمانہ تھا حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا۔ یہ سارے انبیاء بنی اسرائیلی ہیں، حضرت یعقوب سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہیں سارے انبیاء بنی اسرائیل ہیں۔ رب کائنات نے ان پر ہفتے کے دن کی عبادت کو لازم قرار دیا تھا۔ کیا بلا میں نے کہا ہفتے کے دن کی عبادت کو؟ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک سارا دن ان کو حکم تھا اپنے رب کی عبادت کرو گے۔ کاروبار زندگی تم نے ترک کر دینی ہے، کوئی کام نہیں کرنا، سارا دن عبادت کرنی ہے۔ کوئی لوگ کس علاقے میں کوئی کام کرتا تھا، کوئی کام کرتا تھا، کچھ لوگ تھے جو دریا کے کنارے تھے۔ رب کائنات نے ان کو بھی حکم دیا تھا کہ تم ہفتے کے دن سارا دن عبادت کرو گے، باقی کوئی بھی کاروبار نہیں کرو گے سوائے حوائج ضروریہ کے، پیشاب و پخانہ کے سوا، باقی سارا دن تم اللہ کی عبادت میں صرف کرو گے، اس کے سوا کوئی کام نہیں کرو گے۔ لہٰذا مچھلیاں بھی نہیں پکڑو گے۔ جو دریا کے کنارے تھے یہ مچھیرے تھے، ماہی گیر تھے، مچھلیاں پکڑتے، خود اپنے گھر کا خرچہ بھی چلاتے، بیچتے، اپنے گھر میں کھاتے بھی۔ رب کائنات کی شان بے نیازی دیکھیے، جب ہفتے کا دن آتا، ہفتے کے دن ان کا کیسا کون سا دن تھا بھلا؟ عبادت کا۔ بتا دیجئے، ہفتے کا دن ان کی عبادت کا دن تھا، مچھلیاں پکڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہفتے کا دن آتا تو مچھلیاں دریا میں اتنی کثرت کے ساتھ آ جاتی کہ پانی کی سطح پر مچھلیاں ہی مچھلیاں نظر آتی، پانی نظر نہ آتا، اتنی تعداد میں مچھلیاں۔ کوئی چاہتا نا کہ جھولی بھر لے مچھلیوں کی، ہاتھوں سے پکڑ لے، آسانی اس کے ساتھ پکڑ سکتا تھا، لیکن جب وہ ہفتے کا دن جاتا
مچھلیاں بھی ساتھ ہی چلی جاتی. اتوار کے دن ڈھونڈے سے مچھلی نہ ملتی، وہ سارا دن جال لیے دریا میں مارے مارے گھومتے پھرتے رہتے. ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعہ جمعہ بہت کم مچھلیاں ملتی جن کو بیچ کر ان کا بمشکل تمام گزارا ہوتا، لیکن ہفتے کے دن آتا تو مچھلیاں کثرت کے ساتھ آ جاتی. اب انہوں نے ایک ترکیب سوچی، ان کو ترغیب ملی شیطان کی جانب سے، ترکیب سوچی، انہوں نے ہیلہ کیا. ہیلہ کیا کیا کہ نبی نے فرمایا تھا تم مچھلیوں کو نہیں پکڑو گے. کیا بھلا مچھلیوں کو نہیں پکڑو گے؟ ہیلہ انہوں نے یہ سوچا کہ دریا کے کنارے پر تالاب بنا لیے، اور جب ہفتے کی صبح ہوتی حکم تھا طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک تم نے کام نہیں کرنا. وہ منہ اندھیرے فجر سے پہلے تالابوں کے دہانے دریا کی جانب کھول دیتے. دریا کا پانی تالابوں میں بھر جاتا، ساتھ مچھلیاں بھی تالابوں میں آ جاتی. مغرب کے بعد وہ رات سے دہانے بند کر دیتے، مچھلیاں تالابوں میں قید ہو جاتی. بات کی سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ مچھلیاں ہفتے کے دن پکڑتے نہیں تھے. کہہ دیجئے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتے نہ جال کے ساتھ، نہ کنڈی کے ساتھ، نہ ہاتھ کے ساتھ، کسی طرح بھی مچھلیاں پکڑتے نہیں تھے، قید کر لیتے تھے. پکڑتے تھے اتوار کے دن، جس دن پکڑنے کی ان کو اجازت تھی. ہفتے کے دن عبادت کرتے رہتے، مچھلیوں کے لیے تالاب کے منہ کھول دیتے، مچھلیاں خود ہی آ جاتی. شام کو بند کر دیتے. مچھلیاں قید تو کر لیتے مگر پکڑتے نہیں تھے. ان کے نبی نے فرمایا یہ بھی اسرائیلی ہیں. حضرت یعقوب سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہیں سارے انبیاء بنی اسرائیل ہیں. رب کائنات نے ان پر ہفتے کے دن کی عبادت کو لازم قرار دیا تھا. کیا بھلا میں نے کہا ہفتے کے دن کی عبادت کو؟ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک سارا دن ان کو حکم تھا اپنے رب کی عبادت کرو گے. کاروبار زندگی تم نے ترک کر دینی ہے، کوئی کام نہیں کرنا، سارا دن عبادت کرنی ہے. کوئی لوگ کس علاقے میں کوئی کام کرتا تھا، کوئی کام کرتا تھا. کچھ لوگ تھے جو دریا کے کنارے تھے. رب کائنات نے ان کو بھی حکم دیا تھا کہ تم ہفتے کے دن سارا دن عبادت کرو گے، باقی کوئی بھی کاروبار نہیں کرو گے سوائے حوائج ضروریہ کے، پیشاب و پخانہ کے سوا باقی سارا دن تم اللہ کی عبادت میں صرف کرو گے، اس کے سوا کوئی کام نہیں کرو گے. لہٰذا مچھلیاں بھی نہیں پکڑو گے. جو دریا کے کنارے تھے یہ مچھیرے تھے، ماہی گیر تھے، مچھلیاں پکڑتے، خود اپنے گھر کا خرچہ بھی چلاتے، بیچتے، اپنے گھر میں کھاتے بھی. رب کائنات کی شان بے نیازی دیکھیے. جب ہفتے کا دن آتا، ہفتے کے دن ان کا کیسا کون سا دن تھا بھلا؟ عبادت کا. بتا دیجئے ہفتے کا دن ان کی عبادت کا دن تھا. مچھلیاں پکڑنے کی اجازت نہیں تھی. ہفتے کا دن آتا تو مچھلیاں دریا میں اتنی کثرت کے ساتھ آ جاتی کہ پانی کی سطح پر مچھلیاں ہی مچھلیاں نظر آتی، پانی نظر نہ آتا. اتنی تعداد میں مچھلیاں. کوئی چاہتا نا کہ جھولی بھر لے مچھلیوں کی، ہاتھوں سے پکڑ لے، آسانی اس کے ساتھ پکڑ سکتا تھا. لیکن جب وہ ہفتے کا دن جاتا مچھلیاں بھی ساتھ ہی چلی جاتی. اتوار کے دن ڈھونڈے سے مچھلی نہ ملتی، وہ سارا دن جال لیے دریا میں مارے مارے گھومتے پھرتے رہتے. ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعہ جمعہ بہت کم مچھلیاں ملتی جن کو بیچ کر ان کا بمشکل تمام گزارا ہوتا، لیکن ہفتے کے دن آتا تو مچھلیاں کثرت کے ساتھ آ جاتی. اب انہوں نے ایک ترکیب سوچی، ان کو ترغیب ملی شیطان کی جانب سے، ترکیب سوچی، انہوں نے ہیلہ کیا. ہیلہ کیا کیا کہ نبی نے فرمایا تھا تم مچھلیوں کو نہیں پکڑو گے. کیا بھلا مچھلیوں کو نہیں پکڑو گے؟ ہیلہ انہوں نے یہ سوچا کہ دریا کے کنارے پر تالاب بنا لیے، اور جب ہفتے کی صبح ہوتی حکم تھا طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک تم نے کام نہیں کرنا. وہ منہ اندھیرے فجر سے پہلے تالابوں کے دہانے دریا کی جانب کھول دیتے. دریا کا پانی تالابوں میں بھر جاتا، ساتھ مچھلیاں بھی تالابوں میں آ جاتی. مغرب کے بعد وہ رات سے دہانے بند کر دیتے، مچھلیاں تالابوں میں قید ہو جاتی. بات کی سمجھ آ رہی نا آپ کو؟
مچھلیاں ہفتے کے دن پکڑتے نہیں تھے. کہہ دیجئے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتے نہ جال کے ساتھ، نہ کنڈی کے ساتھ، نہ ہاتھ کے ساتھ، کسی طرح بھی مچھلیاں پکڑتے نہیں تھے. قید کر لیتے تھے، پکڑتے تھے اتوار کے دن، جس دن پکڑنے کی ان کو اجازت تھی. ہفتے کے دن عبادت کرتے رہتے، مچھلیوں کے لیے تالاب کے منہ کھول دیتے، مچھلیاں خود ہی آ جاتی، شام کو بند کر دیتے. مچھلیاں قید تو کر لیتے مگر پکڑتے نہیں تھے. ان کے نبی نے فرمایا یہ بھی نہ کرو. انہیں اپنے نبی کی خدمت میں کیا کہ حضور آپ نے منع فرمایا مچھلیاں نہ پکڑو. ہم تو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، جال بھی لے کے نہیں جاتے، بس صبح تالابوں کے منہ کھول دیتے ہیں، شام کو بند کر دیتے ہیں، بس اتنا سا عمل کرتے ہیں نا، مچھلیاں پکڑتے تو نہیں ہیں. کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کا حکم مان لیا، وہ کہنے لگے ہم تالاب بھی نہیں بنائیں گے، وہ الگ ہو گئے، یہ بستی الگ تھی. پھر ایک ہفتے کا ذکر ہے، صبح انہوں نے دہانے کھول دیے تھے، مچھلیوں سے تالاب بھر گئے تھے، شام کو ان کے راستے بند کر دیے تھے، مچھلیاں قید ہو چکی تھیں. خواتینوں حضرات خوش تھے، کافی تعداد میں مچھلیاں ہیں، اب اتوار کی صبح مچھلیوں کو پکڑیں گے. رات وہ بستی والے سوئے، میرا اللہ فرماتا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان کو فرما دیا جاؤ سارے ذلیل بندر بن جاؤ. معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، اللہ کی پناہ. وہ سوئے تھے انسان، لیکن صبح اٹھے تو پوری بستی بندر بن چکی تھی. عام بندر نہیں، قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل بندر. الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ. ان کے چہرے مہرے، شکل و صورت حیت کا ذائی، ان کا بدن، ان کا جسم بندروں جیسا تھا. ان کے ہاتھ پاؤں انسانوں جیسے نہیں رہ گئے تھے، بندروں جیسے تھے. ان کا ناک، منہ، سر، کان سب کچھ بندروں جیسا تھا. وہ رو رہے تھے، روح انسانوں کی تھی، روح انسانوں کی تھی، شکل بندروں کی تھی. وہ روتے تھے. مفسرین کرام فرماتے ہیں زمین پر لوٹ پوٹ ہوتے تھے، ہاتھ جوڑ جوڑ کر ان لوگوں کو کہ جو ان کے ساتھی نہیں تھے، انسان تھے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کے اشارے کر کے کہتے تھے رب سے معافی لے دو. سارا دن روتے رہے مگر ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی. 3 دن کے اندر اندر سارے ہلاک ہو گئے. میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے بتانا ہے، میری بات آپ نے سن لی ہے. بنی اسرائیل پر کون سا دن عبادت کا تھا؟ سارے بتا دو. عبادت کا دورانیہ کتنا تھا؟ صبح سے لے کے شام تک دورانیہ تھا. عملاً انہوں نے مچھلیوں کو پکڑا تھا، صرف قید کیا تھا نا، ایک ہیلا کیا تھا نا. ان کو اللہ تعالیٰ نے ہیلا کرنے کی بنا پر ان کے چہرے بدلا کر بندر بنا کے ہلاک کر دیا. اب میں تم سے پوچھتا ہوں تم پر عبادت کا کون سا دن ہے؟ جمعے کا. اور عبادت کا دورانیہ کتنا ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب تمہیں ندا کی جائے، بلایا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن، پھر کیا کرو؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف بھاگ آؤ. وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو. اذان جمعہ، یہ دوسری اذان مراد ہے. پہلی اذان حضرت عثمان غنی نے شروع کروائی تھی اس پہ عمل کروانے کے لیے کہ اذان جمعہ دوسری اذان ہوتے ہی خرید و فروخت کرنا حرام. میرے دکاندار بھائیوں، دکانوں سے اشیاء خریدنے والے دوستو، یاد رکھ لو جمعے کی دوسری اذان ہو جائے خرید و فروخت حرام. جو بیچو گے حرام ہے، جو خریدو گے حرام ہے. کہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں نہیں کہہ رہا، میرے اللہ کا حکم ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، خبردار چھوڑ دو خرید و فروخت کو، وہیں چھوڑ دو اپنے ترازو کو، اپنی دکان کو بند کر دو، بھاگو اللہ کے ذکر کی جانب. ذالکم خیر لکم، یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے. خرید و فروخت حرام.
اور کب تک حرام ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، نماز ہو چکے، اجازت ہے دوبارہ زمین میں پھیل جاؤ، رب کا فضل تلاش کرو، کرو کام اپنا۔ کتنا دورانیہ عبادت کا ہے، سوچئے ذرا۔ اذان جمعہ، حضرت عثمان غنی نے پہلی اذان شروع کروائی تھی تاکہ لوگ اپنی دکانوں کو اچھی طرح پہلے سمیٹ لیں، تیاری مکمل کر لیں، جب دوسری اذان ہو فوراً مسجدوں میں آ جائیں، ایک لمحہ بھی دیر نہ کریں، بلکہ پہلے ہی مساجد میں آ جائیں۔ دوسری اذان سے لے کے جماعت جمعہ تک کتنا دورانیہ ہے؟ 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، چلو 1 گھنٹہ کہہ لو۔ اذان سے لے کے خطبہ پلس نماز، یہ سارے کا سارا دورانیہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ۔ 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ تجھے حکم ہے کام چھوڑ کر رب کی عبادت کر۔ میں تمہیں پوچھتا ہوں کتنے لوگ جمعہ پڑھتے ہیں اور کتنے چھوڑتے ہیں؟ اکثریت چھوڑتی ہے، اقلیت پڑھتی ہے، پھر بتاؤ چہرے کیوں نہیں بدلے؟ بنی اسرائیل نے گستاخی کی، سب کے چہرے بگڑ گئے، تمہارے چہرے کیوں نہیں بگڑے؟ صدقہ ہے میرے نبی کے قدموں کا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، علماء حق اہل سنت۔ صدقہ ہے میرے نبی کا۔ میرے نبی نے دعا مانگ دی تھی، مولا میری امت کے چہرے نہ بگاڑنا، میری امت کے چہرے نہ بگاڑنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نذر بن حارث اور عاص بن وائل بدترین قسم کے کافر تھے، ابو جہل کے ساتھی۔ یہ بدبخت نذر بن حارث یا بعض اوقات عاص بن وائل کے بیٹے عمر ابن العاص اور ہشام بن عاص، یہ دونوں ایمان لے آئے تھے۔ عاص بن وائل بے ایمان رہا، ایمان نہیں لے کے آیا۔ یہ پرانی ہڈی اٹھا لاتے جس کو انگلیوں میں مسلا جا سکتا، لوگوں کے سامنے یوں مسل کے میرے نبی کے سامنے کہتے، میں یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو بھر رہی ہے، مسلی جا رہی ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس بدبخت کو بتا دو اس ہڈی کو وہی رب زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ اس کو زندہ کیا ہے۔ وہ ایسے الٹے سیدھے عمل کرتا رہتا تھا، حرکتیں کرتا رہتا تھا۔ ایک بدبہ عاص بن وائل اور نذر بن حارث نے ابو جہل لعین اور دیگر کفار کے مشورہ کے ساتھ ایک پروگرام ترتیب دیا، مکہ مکرمہ اور ارد گرد کی بستیوں میں اعلان کروا دیا کہ سارے لوگ صحن حرم میں جمع ہو جاؤ، ہم کوئی ایسا عمل کریں گے پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ میرے کریم آقا کا نام لے کر اور اپنا ذکر کر کے دیکھیں گے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ لوگ کھچا کھچ بھر گئے، صحن حرم بھرا ہوا تھا۔ ان دونوں بدبختوں نے مشورہ پہلے سے تھا، حرم کعبہ کا پردہ پکڑا اور لوگوں کو کہا تم آمین کہو گے، ہم اپنے آپ کو قربانی کا بکرا بنا کے پیش کرتے ہیں، تم آمین کہنا۔ لوگ تجسس میں تھے، اب یہ کیا کہیں گے، ہم آمین کہیں گے۔ انہوں نے لوگوں کے سامنے اعلان کرتے ہوئے، اے اللہ اگر تو سچا ہے، یہ شخص جو تیرے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے محمد مصطفیٰ کریم، اگر یہ سچے ہیں، اگر قرآن سچی کتاب ہے، اگر ہم غلطی پر ہیں، میں تھوڑا سا احساس دلا دوں کتنی بڑی غلطی پر تھے۔ محض بتوں کو پوجتے ہی نہیں تھے، بتوں کو پوجتے ہیں، کافر بھی یا بھارت والے بھی پوجتے ہیں، مگر وہ تو حد سے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ مکہ مکرمہ کے وہ باشندے، میں نے کیا کہا، حد سے حرم، آپ نے سنا ہوگا حرم کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے، سنا ہے نا آپ نے؟ طواف کعبہ کرتے وقت خواتین و حضرات، حرم کعبہ کے 2 دروازے تھے، ایک اسی جانب جامع اب ہے، مشرق کی جانب ہے،
ایک اس کی سیدھ میں مغرب کی جانب تھا، اور یہ دروازے زمین کے برابر تھے، اونچے نہیں تھے۔ یہ اونچا دروازہ قریش نے بنایا تھا جب میرے کریم آقا نے حرم کعبہ کی تعمیر کروائی تھی، اس زمانے کی بات ہے۔ پہلے یہ دروازے زمین کے برابر تھے۔ خواتین و حضرات جب حرم کعبہ کا طواف کرتے تو پہلا چکر لگاتے تو اپنے عمامے، اپنے ٹوپیاں، اپنے سر کے کپڑے، عورتیں اپنے دوپٹے وہ اتار کر حرم کعبہ کے اندر پھینک دیتی، اور جب دوسرا چکر لگاتے پھر اپنے قمیض اتار دیتے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ جب تیسرا چکر لگاتے تو پھر تہمد اور شلواریں بھی اتر جاتی۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، خود سوچیں جب لڑکے لڑکیاں اس طرح بالکل بے لباس ہو کر اکٹھے گھومیں گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سین حرم میں ہی بدکاری نہیں ہوتی تھی، حرم کعبہ کے اندر بھی بدکاری ہوتی تھی۔ رب کائنات بڑا بے نیاز ہے، عموماً وہ اپنے قانون سے کام لیتا ہے، مگر کبھی کبھی اپنی قدرت کا نظارہ بھی دکھا دیتا ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دوں قانون کیا ہے اور قدرت کیا ہے۔ اللہ کا قانون ہے فطرت اللہ التی اخرج للعباد، یہ اللہ کا قانون اور طریقہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے وضع فرمایا ہے۔ جب تک میاں بیوی کا باہم اتصال نہیں ہوتا اللہ اولاد عطا نہیں کرتا۔ یہ آپ جانتے ہیں، سارے کے سارے جانتے ہیں، یہ کیا ہے؟ قانون فطرت ہے۔ یہ کیا ہے؟ قانون فطرت ہے۔ مگر قانون فطرت کے مقابلہ میں اللہ کی قدرت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا نا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ کا قانون۔ حضرت آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اللہ کی قدرت ہے۔ سیدہ حوا کو حضرت آدم کے پہلو سے پیدا کر دیے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وہ چاہے تو درختوں سے انسانوں کو پیدا کر دے، زمین سے اگا انسان، مگر یہ اس کے قانون کے خلاف ہے۔ وہ اپنے قانون کی خلاف ورزی نہیں فرماتا، کبھی کبھی قدرت کا نظارہ دکھا دیتا ہے۔ حرم کعبہ کے اندر دن رات برا فعل ہوتا رہتا تھا، ایک مرتبہ اللہ نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دیا۔ ایک لڑکا جس کا نام اصاف تھا، لڑکی جس کا نام نائلہ تھا، دونوں حرم کعبہ کے اندر فعل بد کر رہے تھے۔ جب وہ فارغ ہوئے تو میرے اللہ نے دونوں کو پتھر کا بنا دیا، وہ دونوں پتھر کے ہو گئے۔ کافروں کی جہالت دیکھیے کس قدر عروج پر ان کی جہالت تھی۔ کہنے لگے ان کا یہ عمل اللہ کو بہت قبول ہو گیا، اللہ نے ان کو ہمارے رب بنا دیا۔ اب ایک کو کوہ صفا پر، دوسرے کو کوہ مروہ پر نصب کر دیا۔ وہ دونوں کی پوجا کرتے تھے۔ صفا مروہ کے درمیان جب سعی کرتے تھے، کوہ صفا پہ جاتے تو ایک کو چومتے چاٹتے، اس کو ہاتھ لگا کر اپنے تئیں وہ برکت حاصل کرتے۔ جب کوہ مروہ پہ آتے تو دوسرے کو، یہ عمل ان میں کیا جاتا تھا۔ جب میرے کریم آقا فتح مکہ کے بعد حرم کعبہ کے طواف سے فارغ ہوئے، میرے نبی نے صحابہ کو حکم دیا صفا مروہ کی سعی بھی کرو، تو صحابہ ہچکچا گئے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ کیا صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا گناہ تو نہیں ہے؟ کیوں گناہ سمجھا تھا انہوں نے؟ کہ صفا مروہ پر وہ دو ننگے بت موجود تھے، گاڑے ہوئے تھے۔ میرے نبی نے دونوں بت تڑوا دیے، حکم دیا صحیح کرو۔ رب کائنات نے قرآن کریم دوسری پارہ سورہ بقرہ کے برکت نازل فرما دی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اے میرے نبی کے غلاموں، صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں تو رب کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ انہوں نے تو میرے محبوب کی جد محترمہ سیدہ حاجرہ کے قدم چومے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، بس جو کوئی حج کرے یا عمرہ کرنا چاہے۔ اگلا جملہ قابل غور ہے، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، ان کے درمیان وہ چکر لگائے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا پتہ چلا؟ صحابہ کیا سمجھتے تھے؟ گناہ۔ کیا سمجھتے تھے؟ گناہ۔ گناہ کیوں سمجھتے تھے؟ ان بتوں کی وجہ سے، جو اصاف اور نائلہ کے بت تھے۔ سوچی ذرا اہل مکہ کا کردار کتنا گھناؤنا تھا۔
کتنا گندا کردار تھا اہل مکہ کا، ماؤں سے شادی کا لیا کرتے، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ نضر بن حارث اور عاص بن وائل نے میرے اللہ کے غضب کو دعوت دے تو کہا کہ اگر ہم جھوٹے ہیں، ہمارا کردار اچھا نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی ہیں، اگر قرآن تیری سچی کتاب ہے، اگر تو واحد ہے لا شریک ہے، یہ بت تیرے شریک نہیں ہے، ہم تیرے غضب کو چیلنج کرتے ہیں، فَأَنزِلْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے، اب ائتنا بعذاب علیم، یا ہمیں کسی دردناک عذاب سے دو چار کر دے۔ یہ قرآن پاک وحی دیتا ہے، یہ قرآن پاک میں ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کیا مانگا، اے اللہ اگر یہ نبی سچا ہے، اگر تو ایک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، جو ہم کرتے ہیں اگر یہ غلط ہے، مولا تعالیٰ پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے، یا کسی دردناک عذاب سے دو چار کر دے۔ کیا چاہیے تھا؟ قریبی پہاڑ جبل ابو قبیس اتنے پتھر برساتا کہ ان کا قیمہ کوٹ کے رکھ دیتا، آسمان ان پہ ٹوٹ پڑتے، ان کے پڑکھے اڑا دیے جاتے، زمین پھٹ جاتی، ان کو نگل لیتی، مگر ہوا کیا؟ وہ بتانے سے قبل میں آپ کو ایک مثال دوں گا تاکہ میری بات آپ کو پوری طرح سمجھ آ جائے۔ الف اور بے یہ دونوں دوست تھے، بے نے الف سے کچھ رقم لی مگر اس کو واپس نہیں کی، ایک ہفتے کا وعدہ کیا تھا، مہینہ گزر گیا، الف نے بے کو کہا بھائی میری رقم واپس کر دو، بے نے کہا میں نے تجھ سے رقم نہیں لی ہے۔ کیا کہہ دیا؟ میں نے رقم، حالانکہ رقم 10,000 روپیہ بے نے لیا تھا، مگر اس نے انکار کر دیا میں نے نہیں لیا۔ دونوں پہلے دوست تھے لیکن رقم کے لین دین کی بنا پہ جھگڑا ہو گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، پوچھا کیا ہوا؟ الف نے کہا اس نے 10,000 روپیہ لیا ہے، بے نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے۔ دونوں کو پکڑ کر اس علاقے کے کسی چودھری کے پاس، کسی ایم پی ایم این اے کے پاس، کسی مجسٹریٹ، کسی ایس ایچ او، کسی بڑے بندے کے پاس لے گئے۔ اصول عدالت یہ ہے کہ مدعی سے گواہ طلب کیا جائے گا، مدعی کہا جائے گا گواہ پیش کر۔ اب اس شخص نے اس اصول پہ عمل کرتے ہوئے الف سے کہا کوئی گواہ تیرے پاس ہے کس نے تو سے 10,000 روپیہ لیا؟ الف کے پاس گواہ کوئی بھی نہیں تھا، یہ دونوں یار تھے، اکٹھے بیٹھے تھے، اسی کہا یار 10,000 روپے تھے، اس نے دے دیا، اب یہ مکر گیا میں نے لیے ہی نہیں ہے۔ الف سچا تھا، بے جھوٹا تھا، الف کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، اب بے پر حلف ہے، مدعا علیہ پہ حلف ہوتے ہیں، اگر الف جو ہے وہ مدعی گواہ پیش نہ کر سکے، اس نے کہا حلف دو گے؟ بے نے کہا یہاں نہیں دوں گا، چلو مسجد میں۔ بے لوگوں کو ساتھ لے کے مسجد میں آ گیا، ساری مسجد لوگوں سے بھر گئی۔ اب بے نے الماری سے قرآن کریم نکالا، اپنے سر پر رکھا، کہیں گے لوگوں سنو تم آمین کہنا۔ الف کہتا میں نے اس سے 10,000 روپے لیا ہے، میں کہتا ہوں نہیں لیا، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہو جائے، اللہ کا قہر نازل ہو جائے، مجھے قرآن کی مار پڑے، میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، میں گل جاؤں، میں سڑ جاؤں، مجھے آگ لگ جائے، میرے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں، میں زمین میں غرق ہو جاؤں، میرے بیوی بچے مر جائیں، میرے ماں باپ ہلاک ہو جائیں، میرے گھر پر آگ برسے، اگر میں جھوٹ بولوں۔ الف جھوٹا ہے، میں سچا ہوں، میں نے رقم نہیں لی۔ لوگوں کو نہیں پتہ رقم لی ہے کہ نہیں لی، میں آپ کو اللہ کی قسم لے کے پوچھوں گا، آپ بتائیں آپ سچا کس کو کہیں گے؟ الف کو کیسے تم سچا کہہ دو گے؟ کس کو سچا کہو گے؟ کیوں سچا کہو گے؟ اس نے قرآن اٹھا لیا، بات 10,000 کی نہیں تھی، بات الف اور بے کی نہیں تھی، بات اللہ اور اس کے رسول اور بتوں کی تھی۔ وہ مسجد میں نہیں آئے تھے، حرم کعبہ میں آئے تھے، رب کے غضب کو انہوں نے چیلنج کر کے اپنے لیے مانگا تھا۔
بنی اسرائیل جن کے چہرے بگڑے تھے انہوں نے رب کا غضب مانگا نہیں تھا مگر چہرے بگڑ گئے، انہوں نے رب کا غضب مانگا ہے۔ چاہیے کیا تھا؟ ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ لوگ دیکھ رہے تھے، یہ حرم کعبہ کا پردہ پکڑے کھڑے بار بار اپنے آپ کو بد دعا دے رہے تھے۔ رب کائنات نے جبریل امین کو میرے نبی کے پاس بھیج دیا، یا رسول اللہ علیہ السلام وہ بدبخت عذاب الہیہ کو دعوت دے رہے ہیں، چاہیے تو یہ تھا ان کو ہلاک و برباد کر دیا جائے، مگر جبریل کیا عرض کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ، رب کائنات فرماتا ہے، یہ قرآن پاک ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب تم ان میں موجود ہو، رب فرماتا ہے میں عذاب نہیں دوں گا۔ ما کان اللہ، یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، اس لیے کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ پھر ایمان سے بتائیے کہ آج اگر عذاب نہیں آ رہا تو صدقہ کس کا ہے؟ پھر کس کا صدقہ ہے؟ ایک اور بات بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ پر لطف بات ایمان کو تازہ کرنے کے لیے رب نے کیا فرمایا؟ ما کان اللہ لیعذبہم، آگے کیا ہے؟ وانت فیہم، کیا بلا؟ انت کیا معنی بنتا ہے؟ انت تو فیہم، ان میں موجود ہے، کیا بلا؟ تو ان میں۔ میرے کریم اپنے کشانہ مقدس میں تھے، یہ صحن حرم میں تھے، حضور اس محفل میں تو نہیں بیٹھے تھے نا، سرکار کشانہ مقدس میں ہیں اور یہ صحن حرم میں ہیں۔ میرا رب فرماتا انت فیہم، آج تم پر عذاب آتا ہے؟ بتائیے بلا، پتہ چلا آج بھی نبی ہمارے اندر موجود ہیں، آج بھی نبی ہمارے اندر موجود ہیں، اگرچہ مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما ہیں، مگر سورج ایک جگہ موجود ہوتا ہوا آدھی دنیا کو اپنے فیض سے مستفیض فرماتا ہے۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، بحمداللہ سمجھدار ہیں، یہ بلب روشن ہیں، لاؤڈ سپیکر چل رہا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ بجلی موجود ہے، کیا بلا؟ دلیل ہے کہ نہیں؟ بھئی جس کو سمجھ آگی وہ کہہ دے ہاں جی ہے، دلیل ہے۔ بلب روشن ہے، لاؤڈ سپیکر چل رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ بلبوں کی روشنی بتا رہی ہے کہ بجلی موجود ہے، بجلی کی موجودگی بتا رہی ہے کہ پاور ہاؤس زندہ ہے۔ تیرے اور میرے دل میں جو ایمان کی شمع روشن ہے نا، یہ بتا رہی ہے کہ مدینے کا پاور ہاؤس زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے رب فرماتا ہے ایمان والو، تم سے عذاب کو میں نے اٹھا لیا، بڑا احسان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بڑا احسان کیا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں اپنا شاندار رسول بھیج دیا۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، ہم اس نعمت عظمیٰ پر اپنے رب کا جس قدر بھی شکر ادا کریں کم ہوگا۔ دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ہمیں حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں یت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، آقا تیرے روزے کو دیکھا سکوں مل گیا، تیرے روزے کو دیکھا سکوں مل گیا، سبز گنبد کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ، جان احمد
راحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا ان کی اعلیٰ ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت السلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول دوسرے باپ سے تشریف رکھیں سارے حضرات بیٹھ جائیں فاتح شریف پڑھ کر قبلہ شاہ صاحب کی ملت کریں اور دعا کے بعد درمیان سے رستہ چھوڑ دیں تاکہ شاہ صاحب آسانی سے گزر جائیں آسانی سے دعا کے بعد درمیان سے رستہ چھوڑ دیں تاکہ شاہ صاحب گزر جائیں دعا کے بعد اسی جگہ پہ آپ سب کے لیے لنگر مصطفی کا اہتمام ہے 4-4 5-5 6-6 دوست گروپ کے صورت میں بیٹھ جائیں انشاءاللہ جلد ہی لنگر شریف آپ تک پہنچے گا بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم یا ربنا انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور ربی ذوالجلال میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ وسلم وسیلہ جلد نال اسی ناچیز و حقیر بندے علیہ سے حاضر نو اپنے دربار انور و شرف قبولیت عطا فرما مولا تعالیٰ اگر اسی ناچیز و حقیر بندے علیہ کو اس دوران کوئی بھی کوتاہی یا غلطی سزد ہوگی ہوئے تو تیرے دربار تیرے محبوب مکرم نہ وسیلہ پیش کرنی ہے تو سانو معاف فرما اس محفل برکہ دی حقیقی فیض و برکات تو مستفیض فرما اے ربی ذوالجلال تو اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم دے ذکر مبارکہ دا صدقہ اپنی شان کریمی دا صدقہ مولا تعالیٰ ساڑھے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ ونو معاف فرما ساڑھے کوتاہیاں ساڑھے غلطیاں تو درگزر فرما اے ربی ذوالجلال جڑے بیمار نے انہیں صحت و تندرستی عطا فرما جڑے بے اولاد نے انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما جڑے بے روزگار نے انہیں حلال ذریعہ معاش عطا فرما جڑی مصیبت زدہ نے مصائب و علام تو نجات عطا فرما جڑی مشکلات گرے ہوئے نے مشکل کوشائی فرما مولا تعالیٰ میرے کریم آقا صدقہ حاضرین محفل تے اس بستی تے اس شہر تے اس ملک تے پورے عالم اسلام تے اپنی رحمت نازل فرما پوری دنیا دے مظلوم مسلمانہ دے امداد فرما بالخصوص فلسطین کشمیر دے مظلوم مسلمانہ دے امداد فرما انہوں ظالمہ دے پنجے ظلم و ستم تو نجات عطا فرما میرے کریم آقا رسول اللہ صدقے نال تمام احباب دیاں تمام نیک دلی تمناؤں پوریاں فرما جن احباب نے دعاواں دے واسطے کیا مولا تعالیٰ تو علام الغیوب تو جاننے والا انہیں سب نے یہ نیک تمنا پوریاں فرما بریاں تمناؤں تو صلو محفوظ و ممون فرما اللہم یا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا ربنا انکا انت التواب الرحیم بحرمت حبیبک الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علی رسول النبی الامی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اچھا